ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم, اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی, اور سیگمنٹ ہے روحانی وظائف. اور روحانی وظائف سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے ہمارا ایک سیگمنٹ ہمارا بہت اچھا چلتا ہے, علم اور آگاہی, جو کہ آپ بہت پسند بھی کرتے ہیں. اور میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں روحانی وظائف میں علامہ مفتی عبدالکریم امجدی صاحب. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں حضرت. اور ایک اور ہمارے ساتھ عالم دین, معروف عالم دین, بہت خوبصورت انداز میں آپ گفتگو کرتے ہیں اور آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے, جناب مفتی شاہد نعیمی صاحب. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ رمضان اچھا گزر رہا ہے ماشاء اللہ؟ آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا, میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا بہت زیادہ. اور جناب رضوان شیخ صاحب, معروف نعت خواں, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا, میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں. اچھا, روحانی وظائف پر ہم لوگ آتے ہیں علامہ صاحب, لیکن میں چاہتا ہوں ایک مختصر سی ہم نعت لے لیں حضور کی, اس کے بعد پھر جی رضوان بھائی. خدا کا ذکر کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے, خدا کا ذکر کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے, خدا کا ذکر کرے, درے رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا, درے رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے, کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے. کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں, کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں, میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے, میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے, خدا کا ذکر کرے, خدا کا ذکر کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے, اور میں یہ کہوں گا کہ ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. اچھا علامہ صاحب, وقت بڑا مختصر ہمارے پاس, اور ہم نے جانا ہوتا ہے نیوز بریک کی طرف بھی, اس کے بعد پھر افطار کا ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے. حضرت مجھے یہ بتائیں کہ ایک سوال کسی نے کیا ہم سے ہمارے میسج پر, ہمارے نمبر پہ, کہ میری اور میری ساس کی, یعنی کسی بہو نے اپنی ساس کو متعارف ہو کے کہا ہے کہ میری ساس سے میری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, ہمارے لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں, تو کوئی وظائف ایسا بتائیں کہ میری ساس کے دل میں میرے لیے محبت ہو جائے اور میرے دل میں میری ساس کے لیے محبت ہو جائے. اللہم آمین اللہم آمین. یہ جو سوال ہے نا یہ تقریباً فی زمانہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے یہ سوال کا جواب.
بہت ہی آسان اس کا حل ہے، بس یہ کہ استقامت ضروری ہے. جی. سورہ مزمل پڑھنی ہے 41 بار 3 دن تک، عصر سے مغرب کے درمیان میں، اور پانی پہ دم کریں، میٹھی چیز پہ دم کریں، اور اس کو گھر کی فیملی کو کھلائیں پلائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دل سوزی سے دعا کریں. پھر اسی کو کنٹینیو کرنا ہے 11 دن تک. 11 دن کے بعد تعداد کم کرنی ہے، 17 دفعہ پڑھنا ہے، اور 40 دن مکمل کرنے ہیں. 40 دن کے بعد پھر ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھنا ہے. یہ کنٹینیو کرنا ہے. انشاءاللہ تمام تر لڑائی جھگڑے جو ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے، اور آپس میں دلوں میں محبتیں پیدا اتفاق ہو جائے گا. ماشاءاللہ. بہو کی طرف سے ہے تو ساس کرے، اور ساس کی طرف سے ہے تو بہو یہ عمل کر لیں. ماشاءاللہ. اچھا حضرت، ایک بھائی ہمارے یعقوب بھائی، ان کی والدہ کا نام انہوں نے لکھ کے دیا ہے، مریم نام ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی بھی کاروبار کرنا چاہتا ہوں تو اس میں مجھے نقصان ہوتا ہے. ہاں، اگر نقصان اس قدر ڈیپلی ہے اور بار بار ان کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے استقامت کے ساتھ ظہر تاثر سورہ طٰہٰ کی مکمل تلاوت کریں، اللہ کی بارگاہ میں دل سوزی سے دعا کریں. جملہ مسائل انشاءاللہ ان کے حل ہو جائیں گے، اور کوئی بھی کام ہی کریں گے تو انشاءاللہ رکاوٹ نہیں ہوگی. لیکن صدقہ کرنا ان کے لیے ضروری ہے. اچھا، صدقہ کرنا ضروری ہے. حضرت آخری سوال میں اس میں شامل کرتا ہوں، کیونکہ سوالات تو 6-7 ہیں ہمارے پاس، لیکن میں آخری سوال آپ سے کرتا ہوں. ایک بہن ہے ہماری، وہ کہہ رہی ہے کہ میری خواہش ہے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنے، سبحان اللہ. اور اس کے لیے کوئی وظائف بتائیں کہ اللہ پاک اس کا حافظہ مضبوط کر دے. اللہم آمین. اللہ تعالیٰ تمام کے اولادوں کو حافظ قرآن، عالم بعمل بنائے، مفتی اسلام بنائے، اور سچا عاشق رسول بنائے. ماشاءاللہ. ہاں، حفظ کرائیں، ضرور کرائیں، لیکن عاشق رسول سے کرائیں، اور اس کو عاشق رسول بنائیں. حفظ کرنے کے لیے سب سے پہلے بچے کو جو ہے سورہ یوسف یاد کروا دیں. سورہ یوسف. کوشش کریں کہ بچے کو پہلے سورہ یوسف یاد ہو جائے. اس کی برکت یہ ہوگی کہ اس حفظ جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، اور تمام تر پارے اس کو جو ہے نا حفظ بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ منزلیں بھی مضبوط ہوں گی. انشاءاللہ بہت آسان عمل ہے. ماشاءاللہ، بہت خوبصورت. ہمارا یہ سیگمنٹ تھا روحانی وظائف، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب روحانی اسکالر جناب عبد الکریم انصاری صاحب، اور معروف عالم دین جناب مفتی شاہد نعیمی صاحب. حضرت اس سیگمنٹ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مختصر سا بتائیں شاہد نعیمی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور ماہ رمضان المبارک میں اللہ کا فضل و کرم سے دین سیکھنے سکھانے کا جو سیگمنٹ آپ کی بیٹرو چینل سے جاری ہو رہا ہے امت کے لیے، یہ قابل فخر ہے. اور اس سے واقعی جو لوگ اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ وہ علمی روحانی علم سے آگاہی حاصل کر رہے ہیں، اور ان کے دل میں یہ طلب پیدا ہو رہی ہے. جس طریقے سے آپ نے بچوں کا سلسلہ ہے، کوئی اس پروگرام بنایا ہے، تو ان کے اندر بھی یہ تمنائیں بیدار ہو رہی ہیں کہ ہمارے بچے بھی ایسے پروگرام کے حصے بنیں، اور ہم کاش کہ ہمارے گھر میں، ہمارے دین میں اس طرح کی مذہبیت پائی جائے جس سے ہم سالہ سال لطف اندوز ہوتے رہیں. تو یہ مبارکباد کہ آپ لوگ مستحق ہیں کہ اللہ پاک نے یہ موقع ہمیں عطا فرمایا. اللہ کرے ساری زندگی یہ سلسلے جاری رہے. آمین آمین. روحانی سیگمنٹ سے ہمارے علماء کرام کو اجازت دیں. وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے افطار کی خوبصورت مدت نعت سیگمنٹ میں. دیکھتے رہے میٹرو ون نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان الکریم. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی، اور افطار کا ہمارا جو سیگمنٹ ہے مدحت نعت، اور افطار کا دسترخوان بھی سج چکا ہے. اور ہمارے اسی سیگمنٹ کے اندر ہم بچوں کی کرتے ہیں روزہ کشائی، جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں معصوم سے خوبصورت سے پیارے پیارے بچے. سب سے پہلے میں تعارف کرواتا ہوں بچوں کا. میرے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے اس طرف جناب، آپ کا نام؟ بہزاد حمزہ. روزہ رکھا ہے ماشاءاللہ آپ نے؟ پہلا روزہ ہے یا دوسرا ہے؟ پہلا. دوسرا کب رکھیں گے آپ؟ کل. اچھا، تو بہزاد حمزہ، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو اسپانسرز ہیں انہوں نے آپ کے لیے بہت سارے تحفے بھی بھیجے ہیں. روح افزا نے، میکس ویلیو نے، اور دمتھل نے. تو یہ بھی ہم آپ کو دیں گے. ٹھیک ہے، دے دیں آپ کو؟ ہم لے جائیں گے گھر پہ آپ؟ ٹھیک ہے، پکی بات؟ پکی بات. چلیں. میرے اس طرف بھی ایک معصوم سی پیاری سی بچی بیٹھی ہے جو کہ بصیرت اسکول کی اسٹوڈنٹ بھی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام نور فاطمہ. نور فاطمہ. نور فاطمہ، روزہ رکھا ہے آپ نے؟ ہاں. پہلا روزہ ہے؟ ہاں. کچھ کھایا تھا آپ نے؟ ہاں. کیا کھایا تھا؟ کیا کھایا تھا؟ بس کھا لیا تھا نا آپ نے. چلے، روزہ تو رکھا ہوا ہے نا پکا آپ نے نا؟
چلیں ہم آپ کو دیں گے روح افزا کی طرف سے تحفہ آپ کو دیں گے میکس ویلیو کی طرف سے اور دمتل کی طرف سے, ٹھیک ہے, تینوں تحفے آپ کو دیں گے, ٹھیک ہے, لے جائیں گے گھر پہ آپ؟ چلیں ٹھیک ہے. اچھا اس طرف بھی ہمارے ساتھ بچے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, بہت پیارے پیارے سے. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ محمد فبیان. محمد فبیحان. فبیحان, ماشاءاللہ. روزہ رکھا ہے؟ جی. پہلا روزہ ہے؟ نہیں. پھر کون سا روزہ ہے؟ چوتھا. چوتھا روزہ ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یار ہم تو ان کی روزہ کشائی کر رہے ہیں جنہوں نے پہلا روزہ رکھا ہے, اور تحفے بھی اسی کو دے رہے ہیں. اب کیا کریں یہ بتائیں مجھے یار. یہ نیلسن کا بھی گفٹ ہے آپ کے لیے, دیکھیں, اوساکا کا بھی ہے, ایڈمرل کا بھی ہے, دمتھل کا بھی ہے, روح افزا کا بھی ہے. دے دیں آپ کو؟ ہیں بولیں نا, منہ سے بولیں, دے دیں آپ کو؟ اگر آپ دینا چاہیں تو دے دوں؟ چلیں ٹھیک ہے, میں آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ. لیکن آپ کو بولنا پڑے گا تھینک یو سو مچ میٹرو ون نیوز. تھینک یو سو مچ میٹرو ون نیوز. ون نیوز. اچھا ماشاءاللہ. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ماہر. ہائے ہائے کیا بات ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ دوبارہ بتائیں. محمد ماہر. آپ کے ابو کا نام کیا ہے؟ محمد عامر. محمد عامر, ماشاءاللہ. روزہ رکھا ہے؟ پہلا روزہ ہے. سحری کی تھی پکی والی یا سوئے ہوئے تھے؟ کری تھی. کری تھی نا. چلیں بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ ابیہ فاطمہ. ابیہ فاطمہ, کتنا پیارا نام ہے آپ کا. روزہ رکھا ہے آپ نے؟ اچھا ماشاءاللہ. سحری میں کیا کھایا تھا آپ نے؟ پراٹھا, بس صرف پراٹھا, اور کچھ نہیں کھایا؟ چائے بھی نہیں پی آپ نے؟ چائے پی تھی نا. اچھا ابھی افطاری میں کیا کھانا ہے آپ کو, یہ بتائیں مجھے آپ. کچھ بھی مل جائے ہے, کچھ بھی مل جائے نا آپ کو. چلیں 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 ٹھیک ہے, پھر آپ کو افطاری میں بہت کچھ کھلائیں گے ہم. اور آپ کا بہت شکریہ بچوں, آپ لوگ آئے ہمارے اس سیگمنٹ میں, روزہ کشائی کے سیگمنٹ میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین, اور بہت خوبصورت انداز میں آپ گفتگو کرتی ہیں, کیونکہ ہم مذہبی اسکالر بھی ہیں, ہیرا شرازی صاحبہ. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور مفتی شاہد نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ترازیہ ناصر رضوان شیخ. میں تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا ان اسپانسرز کا جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اس خوبصورت نشریات میں. سب سے پہلے روح افزا کا, اوساکا کا, نیلسن کا, ایڈمرل کا, نونہال کا, کوئز کا, دمتھل کا, گل بہار کا مرحبا جو شربت ہے بہت زبردست اس کا فلیور ہے, اور دی اوون کارنر کا, میکس ویلیو کا, اور ماشاءاللہ ڈیری کا, کیونکہ ماشاءاللہ ڈیری آپ کو دیتا ہے خالص دودھ, اور خالص دودھ کی بنی ہوئی لسی جو کہ ہم روزانہ افطار کرتے ہیں. ان کی بہت زبردست دودھ کی بوتلیں بھی ہوتی ہیں, جو کہ ہمارا افطار اسی سے ہوتا ہے, جو کہ آج شاید نعیمی صاحب آپ بھی کریں گے اسی سے افطار انشاءاللہ. اچھا حضرت, ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے نا, ہم کرتے ہیں حضور کے جمال پر, حضور کے کمال پہ بات. جس طرح قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا, تو کیا فرمائیں گے حضرت؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ, اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہی کچھ ایسا بنایا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کیا بات. اب یہ قرآنی جو صیغے ہیں یہ استقبال پر دلالت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کو, آپ کے مقام کو, آپ کے منصب کو, اللہ رب العزت نے جتنی انسانیت کو پیدا فرمایا وہ ایک طرف, اور اللہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود کو جو پیدا فرمایا وہ ایک طرف. اللہ اکبر. اللہ, یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ انبیاء کرام علیہم السلام یا رسولان الزام, ان رسولوں کے طبقے کے اندر اور انبیاء کے طبقے کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ برتری حاصل ہے, وہ مقام حاصل ہے جو اللہ نے کسی نبی کو نہیں عطا فرمایا. اور اللہ نے واضح فرما دیا کہ محبوب جب تک مجھ خدا کی خدائی ہے اس وقت تک تجھ مصطفیٰ کی مصطفیٰ. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان ورفعنا لک ذکرک. سبحان اللہ, ہم نے تیرے خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا, اور اتنا کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. محبوب ہر پچھلی گھڑی سے ہر آنے والی گھڑی تیرے مرتبے, تیرے مقام, تیرے منصب, تیرے ذکر کی برتری بیان
کرتی رہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے مفتی شاہد نعیمی صاحب آپ کی، ماشاءاللہ بہت زبردست اور مختصر وقت میں آپ نے جو گفتگو کی. میرے ساتھ موجود اسکالر ہیں ہماری، بہت خوبصورت انداز میں آپ گفتگو کرتے ہیں، ہیرا شرازی. اچھا ہیرا شرازی صاحبہ، مجھے یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ بی بی آمنہ، کیسی محبت تھی حضور کی؟ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وصاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، صاحب کوكب دری وصاحب وقار سکینہ، المدفون بارض المدینہ، جد الحسن والحسین، مولانا المصطفى الامجد المحمود الاحمد العبد المؤید عنی مصطفى ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب ہم حضور کی ذات مطہر پہ گفتگو کر رہے ہیں تو یقیناً ماں کا تذکرہ آپ نے کیا، مجھے بہت اچھا لگا، کیونکہ ماں تو وہ ہستی ہوتی ہے کہ کائنات کا سارا پیار، ساری الفت جس کے بغیر ہمارا وجود نہیں رہتا. بالکل ماں کے لہجے میں سمٹ جاتی ہے، اور ماں مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت میں کلیاں کھل رہی ہیں. اللہ اکبر. ماں جب آواز دیتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ شہد ٹپک رہا ہے ماں کے منہ سے. لیکن عام بیٹوں کی ماں ہونا اور بات ہے، محمد مصطفیٰ کی ماں ہونا اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اور نبی اپنی ماں کے لیے ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ، اور میں کہتی ہوں کوئی بھی شخص چاہے اس کا تعلق کسی بھی پروفیشن سے ہو، کسی بھی منصب پہ، اونچے سے اونچے منصب والا شخص جو ہے، زندگی کے کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا بڑھاپے میں بھی اپنی ماں کو انسان یاد کرتا ہے. ہماری اور آپ کی حیثیت ہی کیا ہے، کائنات کے نبی امام الانبیاء اپنی ماں کو اپنے حجرہ رحمت سے نکلے اور جا کر مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اور صحابہ کھڑے ہو گئے، امٹتا ہوا پیار دیکھا تو آپ اپنی ماں کی یاد میں ابوا کی وادی میں چلے گئے، اور ایک مرتبہ خود کو اپنی ماں کی قبر پہ کھڑا ہوا محسوس کیا. تو اپنی ماں کی فضیلت میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری ماں موجود ہوتی، او ادرکت ولدی، اگر میری ماں موجود ہوتی، او احدہما، مجھے آواز دیتی، میرے والدین زندہ ہوتے یا کم از کم میری ماں زندہ ہوتی اور مجھے آواز دے رہی ہوتی، اور عشاء کی نماز کا وقت ہوتا، میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو رہا ہوتا اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، میری ماں دروازے پر آتی، آ کر مجھے آواز دیتی، تو میں نماز چھوڑ کر اپنی ماں کی آواز پر لبیک، اللہ اکبر. یہ مرتبہ نماز چھوڑ کر اپنی ماں کی آواز پر جا کر لبیک کہتا. تو وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے، ان سے میری گزارش ہے جن کے ماں باپ زندہ ہیں تو وہ اگر اپنے اللہ اور رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی ماں کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. کیونکہ جب نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ احمد مجتبیٰ مجھ پر سب سے پہلا حق کس کا ہے، کسی نے کہا یا رسول اللہ مجھ پر سب سے پہلا حق کس کا ہے، آپ نے کہا تمہاری ماں کا، امک، تمہاری ماں کا. پھر پوچھا ثم یا رسول اللہ، پھر مجھ پر دوسرا حق کس کا ہے، کہا تمہاری ماں کا. پھر پوچھا پھر کس کا حق ہے، کہا تمہاری ماں کا. 3 مرتبہ کہا تم پر سب سے پہلا حق تمہاری ماں کا ہے. اللہ اکبر. باپ تعظیم میں ماں سے زیادہ بلند ہے، لیکن اگر حق کی بات ہوتی ہے تو ماں کا حق زیادہ ہے، ماں کا حق سب سے پہلا ہے. اور رسول اللہ اپنی ماں کو اس قدر یاد کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 6 برس کی آپ کی عمر مبارک ہے. 6 برس کا کیا سن ہوتا ہے؟ آپ آ رہے ہیں مدینے سے واپس، ابوا کے مقام پر جب پہنچے، حضرت ام ایمن ساتھ میں، جن کا بھی مقام ہم تو کنیز کہنے کے قابل نہیں سمجھتے کہ ہم جناب ام ایمن کو کنیز کہیں، جو حضرت آمنہ کی کنیزی میں رہی ہوں، جنہوں نے محمد مصطفیٰ کو اپنی آغوش میں پالا ہو، ان کا دیدار کرتی ہوں، ان کی خدمت کرتی ہوں، ان کے ساتھ رہتی ہوں، تو وہ بھی ساتھ ہیں اور جناب آمنہ بھی ساتھ ہیں. ابوا کے مقام پر پہنچے، آپ کی طبیعت ناساز ہونے لگی، اور رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، ڈری ڈری آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہے ہیں. بس ایک مرتبہ بی بی کی آواز آنی بند ہو گئی. آپ پکار رہے اماں اماں ماں ماں، آواز دے رہے ہیں، آپ کی آواز آنی بند ہو گئی اور آپ نے ایک جملہ کہا کہ کل حی میت، جو کوئی پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہے اور ہر جوانی نے ڈھلنا ہے. اور ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے لیکن میں نے ایک ایسا بیٹا دنیا کو دیا جو سارے جہان کو پاک کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں. رسول اللہ چیخ رہے، رو رہے اور پریشان ہو رہے ہیں، مغموم ہو رہے ہیں، غمزدہ ہو رہے ہیں.
उम्मे ऐमन आपको जो है वो संभालने की कोशिश कर रही हैं, तसल्ली दे रही हैं, आपके दिल को करार नहीं आ रहा। वहीं पर वो छोटे छोटे काले पहाड़ होते थे, उसी मकाम पर आप गए, अब्वा गए जी मिल जी, उसी मकाम पर आपने देखा होगा काले काले पहाड़ हैं और ज़्यादा ऊंचे नहीं होते, छोटे छोटे। उसी मकाम पर जनाब उम्मे ऐमन ने आपकी कब्र मुताहर बनाई, और जब कब्र बना दी, जब नीचे वापस आ गए, रसूलुल्लाह ने हाथ छुड़ाया, दौड़ते हुए दोबारा गए, अपनी माँ की कब्र से लिपट गए और लिपट कर कहते हैं, अम्मा अम्मा आप जानती हैं मेरा आपके सिवा तो कोई नहीं है, क्योंकि कायनात के नबी ने तो अपने वालिद को देखा ही नहीं, अल्लाह सिर्फ अपनी माँ को देखा। 6 साल तक अपनी माँ के साथ रहे, माँ की आगोश में पले, माँ को देखा, कहा अम्मा आप तो, आपको पता है मेरा तो कोई नहीं है और आप मुझे छोड़कर चली गई हैं। जनाब उम्मे ऐमन ने उठाया, कहा मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरी माँ चली गई हैं, मेरे वालिद है नहीं, ना मेरी बहन है, ना मेरा भाई है, मेरी माँ सब कुछ मेरा थी। उठाया, तारीख कहती है कि चीखते हुए रसूलुल्लाह को जब उठाया, 2 दिन 2 रातों का सफर है ना मदीने से, 2 दिन 2 रातों वो सफर रसूलुल्लाह ने ऊँटनी पर जब उम्मे ऐमन लेकर गई हैं, रसूलुल्लाह के आंसू नहीं थमे, इस पूरे सफर के अंदर आंसू नहीं थमे। और जब एक मरतबा आप हज के लिए जा रहे, 63 बरस कायनात के नबी की उम्र है, 57 साल बाद, अल्लाह अकबर, यहाँ 7 दिन बाद रोना नहीं आता, 57 साल बाद मेरे नबी जब अब्वा की वादी से गुजरे तो एक मरतबा अपनी ऊँटनी का रुख अब्वा की तरफ मोड़ दिया, और उस वक्त आपके साथ 60-70 हजार लोग पीछे पीछे, और काफिला पीछे चल रहा है, किसी को नहीं पता कहाँ जा रहे हैं सिवाय चंद करीबी लोगों के। आप अपनी माँ के कब्र मुताहर पे गए, और ऐसे घुटनों के बल जैसे इंसान बैठ जाता है ना, और घुटनों में के अंदर सर देकर जब ज्यादा रोना होता है तो सर ऐसे रखा घुटनों के अंदर, और अपनी माँ की कब्र के ऊपर गए और आप रोने लगे, इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक जो है वो आंसुओं से तर हो गई, सीने तक आंसू ही आंसू आपके भर गए, और सारे लोगों को मुखातिब करके कहते हैं कि लोगों सुनो, इस कदर शिद्दत थी आपके उन अल्फाज में, कहते हैं कि लोगों सुनो कि आज अगर मेरी माँ जिंदा होती और मैं मुसल्ले पर खड़ा होता नमाज के लिए, मेरी माँ मुझे आवाज देती तो मैं अपनी माँ की आवाज पर लब्बैक कहता हुआ नमाज को छोड़कर अपनी माँ के पास चला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या मर्तबा है माँ का, क्या मर्तबा है। बस अगर आपके वालिदैन अगर हयात हैं, आपकी वालिदा अगर हयात है, तो मैं तो कहूँगा जितना हो सकता है उनकी खिदमत करें, उनसे मोहब्बत करें, उनसे प्यार करें। हम लेंगे रिजवान शेख से एक नात, लेकिन मैं एक बार फिर अपने तमाम स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस नशरियात में हमारे साथ ताउन किया। सबसे पहले ओसाका, रूह अफ़ज़ा, नेल्सन, एडमिरल, नौनिहाल, क्विस शरबत बनाने वाले, दमतल स्वीट एंड बेकर्स, गुलबहार मरहबा शरबत बनाने वाले, दी ओवन कॉर्नर और मैक्स वैल्यू और माशाल्लाह डेयरी एंड मिल्क, और इन तमाम स्पॉन्सर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि रिजवान शेख से कलाम लें। जी रिजवान भाई। क्योंकि हज़रत आमना पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र बड़े खूबसूरत अंदाज में किया है, तो मैं उनकी शान में चाह रहा हूँ कि मनक़बत के 2 अशार में शामिल करूँ कि मलकाए दो जहान है मेरे नबी की माँ, मलकाए दो जहान है मेरे नबी की माँ, रहमत का साहिबान है मेरे नबी की माँ, मलकाए दो जहान है मेरे नबी की माँ। कहते गए अपनी माँ को सब लोग अम्मी जान, कहते गए अपनी माँ को सब लोग अम्मी जान, सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ, सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ। चच्ची मुर्तज़ा की तो दादी बतूल की, चच्ची मुर्तज़ा
بطول کی رکھ دی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں رکھ دی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں. ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. اچھا رضوان شیخ صاحب میں چاہوں گا کہ کوئی دعائیہ کلام پیش کریں آپ کیونکہ مقبولیت کا وقت ہے بہت پھر اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کریں گے. ابھی جو آپ پڑھ رہے تھے وہی پڑھیں نا آپ سب. میرے مولا کرم ہو ہاں وہ پڑھیں مل کے پڑھتے ہیں پڑھیں. میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا مولا تو نے قرآن میں جو لکھا آج ہے کوئی بکھرے لڑی جس طرح ایک کر ہم کو بغیر شاہ ہم نے خود پہ کیے ستم میرے مولا کرم ہو کرم 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 سر سے طوفان پر میں ٹلے مولا بے کسوں کو سہارا ملے ڈوبتوں کو کنارہ ملے مولا ڈوبتوں کو کنارہ ملے سر سے طوفان پر میں ٹلے جو تیرا ایک اشارہ ملے تو جو کر دے میرے پانیاں تو جو کر دے میرے پانیاں دور ہو جائے ایک غم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم. ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے حاضری پیش کی. اللہ پاک ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اپنے حبیب کے صدقے ہماری تمام دلوں کی حاجات کو اللہ پاک قبول فرمائے منظور فرمائے. اور ہم بات کریں گے ہیرا شرازی سے. اچھا ہیرا شرازی مجھے یہ بتائیں کہ یہ وقت بڑا قبولیت کا وقت بڑا مقبول وقت ہماری بہت ساری عورتیں گھر کی خواتین اس وقت کام کر رہی ہوتی ہیں زہر سموسے افطاری کا اہتمام کر رہی ہوتی ہیں تو کیا ان کو آپ کہیں گی؟ ایک خاتون کے لیے ویسے بھی جو ہے وہ گھر کا کام کرنا عبادت ہے
خاتون کے لیے جہاد ہے اپنے گھر کو سنبھالنا. خواتین بڑی پریشان ہوتی ہیں, اکثر جو ہے ملاقات ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے میرا تعلق خواتین کی مجالس سے, محافل سے ہے. ابھی جب ہم آئے تھے تو آپ علامہ صاحب سے بھی سوال کر رہے تھے کہ خاتون جو ہے وہ سوال کر رہی تھی کہ ان کی سانس سے جو ہے وہ ان کی بنتی نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. تو میرا ان سب کو یہی میسج ہے کہ دیکھیں آپ اپنے حصے کا کام کرتے رہیے, انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو خود ایسا محسوس ہوگا صبر آپ نے کرنا ہے. جس طرح سے آپ کے گھر میں ماں تھی وہ بھی آپ کی ماں ہے, اگر وہ تھوڑا سا ڈانٹ دیتی ہیں, کچھ کہہ دیتی ہیں تو اس کو آپ نے برداشت کر لینا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو صبر کا پھل نہیں ملے گا, انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب آپ کو آپ کے صبر کا پھل ملے گا. آپ نے کسی کو نیچا نہیں دکھانا, کسی کے لیے برا نہ سوچنا ہے نہ کرنا ہے, اپنی سوچ کو اپنی سمت کو درست رکھنا ہے, انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اور ایک خاتون کے لیے اپنا گھر سنبھالنا ہی سب سے بڑی ذمہ داری ہے, سب سے بڑی عبادت ہے. جو یہ خواتین کام کرتی ہیں نا, آپ یقین کریں روزے میں ہماری یہ جو سانسیں ہیں نا, یہ جو ہم سانس لیتے ہیں, یہ ایک ایک سانس عبادت شمار کی جاتی ہے, خدا کی بارگاہ میں تسبیح شمار کی جاتی ہے. اور روزے کے اندر ویسے تو اپنے گھر کا خاتون کام کرتی ہے, لیکن روزے کی حالت میں بھی وہ اپنے سارے کاموں کو انجام دے رہی ہے, اپنی ذمہ داری کو, اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہے. اپنے سسرال والوں کی اس کی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر وہ کرتی ہے اپنے خلوص کے ساتھ, اپنے خلوص نیت کے ساتھ, ان کو اپنا والدین سمجھتے ہوئے یا اپنا بہن بھائی سمجھتے ہوئے, بہت بڑی بات. اس وقت کو جو افطار سے پہلے والا جو وقت ہے, اس کو کس طرح مینیج کرنا چاہیے, یہ مجھے بتائیں نا. بس جلدی اٹھیں گی صبح, سحری کرنے کے بعد, نماز پڑھنے کے بعد, تلاوت قرآن مجید کرنے کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کریں, بچوں کو اسکول بھیج دیں, اس کے بعد اٹھیں اور جلدی سارے کاموں کو وائنڈ اپ کریں, تاکہ بچے جب آپ کے آ جائیں, اگر روزے سے ہوں تو بہت اچھی بات ہے, وہ نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, اور آپ بھی پڑھیں ان کے ساتھ. اپنی عبادت یہ جو آپ نے کنٹینیو کی ہوتی ہے رمضان میں, یہ پریکٹس ہوتی ہے بیسکلی 30 دن ہماری, اس کو ایسے ہی آپ نے کنٹینیو کرنا ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت ساری فیملی جو ہے وہ ہماری منگل ہوتی ہے, سب دسترخوان پہ ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں, تو یہ ایک کوالٹی ٹائم ہوتا ہے جو آپ اپنی فیملی کے ساتھ اسپینڈ کر سکتے ہیں. تو کچھ وظائف اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے, یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا علیم ہو یا حکیم ہو, بہت سارے ایسے وظائف ہیں جو آپ خود تسبیح فاطمۃ الزہرا, اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ خود بھی پڑھیں, اور کام کرتے کرتے بھی تسبیح فاطمہ جو ہے وہ آپ پڑھتی رہیں, اور جلد سے جلد اپنے سارے کاموں کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کریں, اور اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھیں, اور چھوٹے چھوٹے سے قصے جو ہے وہ نبی پاک کے جو قصص الانبیاء کے, وہ اپنے بچوں کو بھی سنائیں, اور عبادت بھی شمار ہوگی, آپ کے کام بھی ہو جائیں گے, اللہ بھی اجر دے گا. ماشاءاللہ. اچھا شاہد نعیمی صاحب, مجھے یہ بتائیں, اس وقت ہمیں کون سا ایسا کام کرنا چاہیے جس سے ہمارا رب راضی ہو اس وقت افطار کے وقت؟ قبولیت کا جو وقت ہے, جی ہاں, احادیث کریمہ اس پر شاہد ہے. روزے دار کو بوقت افطار دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس وقت اللہ کی رحمت چھما چھم روزے دار پر برس رہی ہوتی ہے, اور اللہ کے جو فرشتے ہیں یہ ٹک ٹکی باندھ کر آسمان سے دنیا پر اور اس جگہ کا نظارہ کر رہے ہوتے ہیں جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آب و تاب کے ساتھ خصوصی نگاہ کرم اور اپنا خصوصی کرم روزے دار پر چھما چھم برسا رہا. دوسری خوشی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار سے خود بنفس نفیس روزے محشر ملاقات کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ روزے دار کو خوشیاں جب نصیب ہوتی ہیں تو وہ روزے دار انتہائی اپنے آپ کو مسرت کا پیکر سمجھ کر تحدیث نعمت کے طور پر اللہ کا شکر بجا لائے. یا اللہ یہ تیرا کرم ہے, یہ تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے پھر اس بار ایک نئی زندگی کے ساتھ ماہ رمضان عطا فرمایا, اور بالخصوص وہ وقت عطا فرمایا ہے کہ جس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خود سایہ فشان ہے, اپنی رحمتوں کے ساتھ, اپنی برکتوں کے ساتھ. اور جو گھر کا جو دسترخوان ہوتا ہے, جب تمام فیملی ممبر اس دسترخوان پر جمع ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ منظر اتنا محبوب لگتا ہے, اتنا پسند لگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو اسلاف ہوا کرتے تھے وہ ایک ساتھ مل جھل کر کھاتے تھے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
ایک ساتھ مل کر کھانے میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی یہی ہے کہ جب آپ حلال رزق لے کر دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت دعا مقبول ہو جاتی ہے، واہ واہ۔ اور جب بارش کا قطرہ پہلا زمین پر برس رہا ہوتا ہے اس وقت دعا قبول ہو جاتی ہے، کسی بچے کی ولادت ہو رہی ہوتی ہے تو دعا مقبول، کسی کے نکاح کے صیغے پڑے جا رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ واجب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو حلال رزق لے کے اور روزے کے لیے آپ افطار کے لیے بیٹھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میں مفتی صاحب سے کہوں گا دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں، اور اس کے بعد ہمارا جو وقت مقرر ہو جائے گا افطار کا تو ہم افطار کریں گے، اور تمام رہنے والے اپنے اپنے وقت پہ مقررہ پر افطار کریں۔ علامہ صاحب دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، الہی اہدی صمدی من عندک مددی وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اللہم آمین۔ مولا کریم، آج کا ہمارا یہ 8واں روزہ اپنے اختتام پر ہو رہا ہے، مولا کریم اس ماہ رمضان مبارک کے اس روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب العالمین یا ارحم الراحمین، آج کی تمام تر عبادات جو ہم نے کی ہیں ہمارے ناقص عمل کے تحت نہیں بلکہ اپنے شانی کریمی کے تحت قبول فرما۔ اللہم آمین۔ یا رب العالمین، ہمیں سالہ سال تیری عبادت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین، ماہ رمضان مبارک کا نور برساتا، رحمت برساتا والا مہینہ ہے، یا رب العالمین اس میں ہمیں خوب خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین۔ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین یہ رحمت بھرا عشرہ جو ہم سے بہت جلد جدا ہونے والا ہے، رب العالمین تیری رحمت عام ہے، رب العالمین ہمیں سال ہر سال اپنی رحمتوں میں چھپائے رکھنا۔ رب العالمین ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تیری رحمت کے طلبگار ہیں، یا اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ رب العالمین یا ارحم الراحمین اس ماہ رمضان المبارک میں ہماری بخشش فرما، ہماری مغفرت نصیب فرما۔ یا رب العالمین جتنے لوگ اس وقت دعا میں شریک ہیں، ہمارے دیکھنے والے سننے والے سب کے گھروں میں امن سلامتی عطا فرما، ان کے گھروں میں یا اللہ سکون عطا فرما۔ رب العالمین یا رب العالمین جس طریقے سے آج ہم ایک دسترخوان پر تمام فیملی کے ممبر جمع ہیں، یا اللہ ساری زندگی ہمارے گھروں میں اتحاد، اتفاق، محبت عطا فرما۔ اللہم آمین۔ رب العالمین نفرتوں کو دور فرما دے، نفرتوں کا خاتمہ فرما، دور فرما دے۔ رب العالمین اپنا خوف عطا فرما، اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرما، ان سے محبت عطا فرما، ان کی سیرت کو پڑھ کر اپنانے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جو سب سے بڑی قیمتی چیز یا رب العالمین تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے جو ایمان ہے، یا اللہ ہمارے ایمان کو کامل فرما، ہمارے ایمان کو راسخ فی القلب فرما دے۔ یا رب العالمین ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرما، ہمیں ایمان کی محبت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے ماں باپ پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرما، وسعت عطا فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین جتنے لوگ بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، تمام بیماروں کی بیماریوں کو دور فرما، تمام تندرستوں کی تندرستیاں دور فرما دے۔ رب العالمین گھریلو ناچاکیوں کو دور فرما دے۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین